پاکستان کا بہت بڑا ادارہ پی آئی اے اس کو نیلام کر دیا گیا ہے، اس کو فروخت کر دیا گیا ہے جناب 135 ارب میں۔ پاکستان کا بہت بڑا ادارہ پی آئی اے اس کو نیلام کر دیا گیا ہے۔ ایم سی بی بینک کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے جناب پی آئی اے کو فروخت کر کے دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ ایک طرف حکومت کی طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی معاشی بحران نہیں ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے بہت اوپر تک جا رہی ہے، اور سٹاک ایکسچینج کا آپ نے دیکھا کہ وہ آسمانوں کو چھوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لیے اسی وقت بدقسمتی شروع ہو گئی تھی۔ پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا اسی وقت بیڑا غرق ہو گیا تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف زرداری نے پاکستان کے اندر سیاست میں ایک قدم رکھا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے، یا تو اسے گروی رکھا گیا ہے یا پھر اسے جناب بیچ دیا گیا۔ ایم سی بی بینک کو فروخت کیا گیا اور اب جناب پی آئی اے کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، یہ تینوں کی آنکھ مچولی کی وجہ سے آج پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ کسی بھی پاکستان کا جو ادارہ ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے آپ ریلوے کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے آپ جناب سوئی گیس کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے آپ بجلی کے ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے آپ ایم سی بی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ یہ سب چھوڑیں، آپ سٹیل مل کا دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹیل مل، اس کا کیا جناب انہوں نے بیڑا غرق کیا، کیا حال کیا جناب۔ ان کے اندر ان کے اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ خود جناب سیاسی جو لوگ ہیں ان کو چوری کرواتے ہیں، وہاں سے سامان چوری کرواتے ہیں، ان کا جو پیتل ہے اس میں جو تانبا ہے وہ جناب چوری کروایا جاتا ہے، مشینری چوری کروائی جاتی ہے اور جناب ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اب جناب پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ حال دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ تھا پی آئی اے اس کو فروخت کر دیا گیا۔ اب آپ پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ پچھلے 30-40 سالوں سے یہ ملک کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، یہ اس قابل ہیں نہیں کہ جناب ان کے ہوتے ہوئے پاکستان آگے بڑھ سکے یا پاکستان ترقی کر سکے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے قابل لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں کہ 30-40 سال حکمرانی کرنے کے باوجود آج پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ فروخت کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے پاس اب کوئی بھی ادارہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر صرف یہ عوام ہے یا ٹیکس ہے جو جناب اس ملک کی عوام نے ٹیکس ادا کرنے ہیں، اور ان سیاستدانوں کا، ان اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جناب پیٹ پالنا ہے۔ صرف ملک جو ہے وہ ٹیکس کی وجہ سے اب چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے جو ادارے تھے ان کو تو جناب بالکل مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، بلکہ فروخت کر دیا ہے۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، کسی بھی بڑے ڈویژن میں چلے جائیں، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جو بچے ہیں پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جب وہ تعلیم سے فارغ ہوں گے، جب ان کے پاس ڈگری ہوگی تو وہ ڈگری لے کر کہاں جائیں گے؟ وہ جاب جو ہیں وہ کہاں تلاش کریں گے، کہاں پر وہ جاب کریں گے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں یا جتنے بھی باقی تھے وہ تو حکومت پہلے ہی جناب وہ فروخت کر رہی ہے۔ جب یہ جو پاکستان کے اندر پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جب وہ تعلیم حاصل کریں گے تو پھر جناب وہ ڈگری لے کر وہ کہاں جائیں گے؟ حکومت نے تو پاکستان کے اندر جو نوجوان پڑھے لکھے طبقہ ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو ڈگری جن کے پاس ڈگری ہے یا جو روزگار کے لیے مارے پھر رہے ہیں، یا جو باقی نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں
جو ڈگری حاصل کریں گے وہ تعلیم کے لیے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ان سیاستدانوں نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب جو ادارے تھے وہ تو تباہ کر دیے، بجائے اداروں میں اضافہ کرنے کے، بجائے ان اداروں کو اپ گریڈ کرنے کے، تو جناب ان اداروں کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کا جو نوجوان ہے، اس ملک کی جو عوام ہے وہ کہاں جائے گی؟ ان کے تو اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ یہاں پہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہی رہے گا۔ آہستہ آہستہ اداروں کے بعد پاکستان کے جو پاکستان کا رقبہ ہے اس کو یہ لوگ آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے فروخت کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کتنی دیر تک یہ لوگ IMF سے پیسے لیں گے اور ان قرضوں کی وجہ سے اس ملک کو چلائیں گے؟ وہ جو قرضے ہیں، یہ لوگ سیاستدان جو ہیں، یہ جو بیوروکریٹس ہیں ملک کے اندر، اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاستدان ہیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جو قرضہ IMF سے لیتے ہیں، یہ جناب بالکل اپنے درمیان یہ بانٹ لیتے ہیں، قرضے کو کھا پی جاتے ہیں، کھا پی کر ڈھکار مار جاتے ہیں، اور ان قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے وہ جناب ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جناب پاکستان کی عوام جو ہے وہ پھر اس کو چکاتی ہے ٹیکسوں کی وجہ سے۔ جب پاکستان کے اندر آمدن نہیں ہوگی، ادارے جو ہیں وہ جناب کرپشن کا بازار گرم ہوگا، ادارے تباہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ ادارے جو ہیں وہ دیوالیہ ہونے کی بجائے وہ صرف اور صرف پاکستان کو نقصان دیں گے، اور اس کے اندر جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں وہ جناب ان کو بھی پاکستان کو لوٹنے کے علاوہ اور کوئی جو ہے کام نہیں۔ وہ جناب اس ملک کو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے ملک کے طاقتور ادارے ہوں، پاکستان کو لوٹنے کے سوا ان کے پاس دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو یہ لے کر آگے بڑھ سکے۔ آپ نے حال دیکھ لیا PIA کا، MCB بینک کا، ریلوے کا، اسٹیل مل کا، سوئی گیس کا، واپٹا کا، کہ آج انہوں نے کیا حال کیا ہے۔ کیونکہ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے ہی نہیں، یہ ان پڑھ طبقہ ہے، ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کیسے کام کرنا ہے، اور اس ملک کی جو عوام ہے ان کے لیے کیا کیا کرنا ہے تاکہ ملک کے اندر جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، اس کو کم کیا جا سکے۔ بجائے اس سارے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اداروں کو جناب فروخت کیا جا رہا ہے، اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، اور صرف ٹیکسوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور جو IMF سے یہ لوگ قرضہ لیتے ہیں ان کا سارا جو بوجھ ہے وہ اس غریب عوام پر ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے جناب ٹیکس، ان پہ ٹیکسوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، پھر پاکستان کی عوام جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اب شریف خاندان دیکھ لیں، پاکستان کے 100-200 ایسے سیاستدان ہیں جن کو اگر جیل کے اندر بند کر دیا جائے، لتر کھیپی کی جائے، تو جتنا بھی لوٹا ہوا اس ملک کی دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، ان سے نکلوایا جائے تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی، پاکستان کی عوام کی حالت بھی بہتر ہوں گے، اور جناب پاکستان کا جتنا انہوں نے قرضہ لے کر کھایا ہوا ہے وہ قرضہ بھی اتر جائے گا۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام کے اوپر جتنے لوگ مسلط ہیں وہ سب کرپٹ ہے، مافیا ہے۔ چاہے آپ پیپلز پارٹی لے لیں، چاہے آپ نون لیگ لے لیں، چاہے آپ اداروں میں بیٹھے بیوروکریٹس لے لیں، چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں، کیونکہ جب تک اس ملک کے اندر کوئی ایماندار لیڈر نہیں آئے گا، شفاف طریقے سے الیکشن نہیں ہوں گے، اس وقت تک پاکستان کے ادارے بھی مزید تباہ ہوں گے، اور پاکستان کی عوام کی جو حالت ہے وہ بھی بہتر نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ نون لیگ کے دور میں MCB بینک کو بیچا گیا تھا، فروخت کیا گیا تھا، اور آج آپ MCB بینک دیکھ لیں کہ وہ منافع میں ہے۔ اب یہ جو PIA کو فروخت کیا گیا ہے 135 ارب میں، آپ کو 3-4 ماہ، 5 ماہ، 6 ماہ، 7 ماہ، سال کے بعد پتا چلے گا کہ یار یہ تو 1000 ارب، 500 ارب یا 800 ارب کے منافع پہ جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ جو سیاستدان پاکستان کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ جو لوگ پاکستان کو کھا رہے ہیں، پاکستان کو جناب ختم کرنے پر تولے ہوئے ہیں، برباد کرنے پر تولے ہوئے ہیں،
جو MCB बैंक को फरोख्त किया गया था वो नून लीग का एक अहम शख्स था, अहम शख्सियत थी, जिसको जनाब MCB बैंक फरोख्त किया गया और आज वो मुनाफे में। ऐसे PIA है वो भी जनाब या तो उसका तल्लक एस्टेब्लिशमेंट से होगा या इन सियासी जमातों से होगा। अब देख लें कि कोई भी पाकिस्तान का दारा अगर फरोख्त होता है तो उसमें जनाब हुकूमत के जो अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हो या ताकतवर अदारे हो, इनकी जनाब परसेंटेज होती है। अब जिसको PIA फरोख्त किया गया है तो मुकम्मका होगा जनाब, अपने बंदे को दी है, PIA फरोख्त किया है। अगर 135 अरब रुपया लिया है हुकूमत ने, 135 अरब में फरोख्त किया है, तो जनाब 30, 35, 40, 50 अरब तो साफ ज़ाहिर है इसमें कमीशन हुकूमत भी खाएगी, जो इस वक्त बैठी है ताकतवर अदारे मुल्क के ऊपर, वो भी खाएंगे, या इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी खाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी खाएंगे। पाकिस्तान के अब जो अदारे हैं उनकी हालत बेहतर नहीं हो सकती। सब के सब गिरवी रखे हैं या फरोख्त कर दिए गए हैं। ये उस वक्त मुमकिन नहीं जब तक पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान की जान जो है इन जरदारी खानदान से और इन शरीफ खानदान से नहीं छूटेगी, उस वक्त पाकिस्तान की अवाम के और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हो सकते।